نہیں، کہیں نہیں لکھا، کرامت تو قیامت تک جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا اور کرامت کے منکر کیوں ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان سے کوشچن آنسر کیا گیا تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے بھی ساری چیزیں بتائی ہیں، اور کافی چیزیں جو کرامات کو لے کے ہے وہ چیز جو ہے انہوں نے اس ویڈیو میں بتائی ہے کہ کیا سچائی ہے، اور کافی لوگوں کا سوال جواب جو ہے اس معاملے میں جو ہے اس ویڈیو میں آیا ہے، اور کافی چیزیں جو ہیں وہ مولانا کافی سارے ہیں انہوں نے بتائی ہے، تو اس پر جو ہے جواب جو ہے علی مرزا نے اس ویڈیو میں دیا ہے کہ وہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، اور اللہ ہم سب کو صحیح بات سبھی لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک فرقہ جب کرامت کو کلیم کرتا ہے نا کسی بزرگ کے حق میں، تو دوسرا فرقے والا اسے فراڈ مانتا ہے۔ مثال کے طور پر دیوبند مدرسہ جو بنایا گیا، اس کے بارے میں دیوبندیوں کا کلیم ہے، باقاعدہ کتابوں کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے رات کو دیوبند کے ایک بزرگ کے خواب میں آئے اور انہوں نے زمین پر لکیریں کھینچی اور فرمایا یہاں مدرسہ دیوبند جو ہے تعمیر کیا جائے، اور صبح کے وقت وہاں پہ لائنیں موجود تھیں، نبی علیہ السلام نے جو وضو کیا اس کا پانی بھی وہاں پہ موجود تھا، تو دیوبند مدرسہ وہاں پر بنایا گیا۔ اس سے بڑی تو کوئی کرامت ہو نہیں سکتی نا، تو بریلویوں کو بتائیں، وہ کہیں گے یہ سب فراڈ ہے۔ اسی طریقے سے بریلویوں کا یہ کلیم ہے کہ جب احمد بریلوی صاحب روزہ رسول پر حاضر ہوئے اور انہوں نے وہ نعت کا مقطع لکھا، کوئی تیری بات، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احمد بریلوی صاحب کی حالت زار پر ترس آیا اور آپ قبر انور سے باہر نکلے اور انہوں نے سینے سے لگا لیا، خواب میں نہیں، بیداری میں۔ تو دیوبندیوں سے ذرا منوا کے بتائیں، کیونکہ اگر وہ یہ بات مان لیں گے تو پھر تو احمد بریلوی کے فرقے کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ اس سے بڑی تو پلانٹ ارتھ پہ کوئی کرامت ہی نہیں ہو سکتی نا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا اکرام فرمائے۔ کرامت کیا ہے؟ اللہ کا کسی پر کرم ہونا، اللہ کا کسی کی عزت افزائی کرنا۔ آپ تو کرامت صرف اس کو سمجھتے ہیں نا کوئی شخص شوبدہ کر کے دکھا دے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی کرامت ہی نہیں کسی کے حق میں، اور یقیناً آپ بھی اسے سیکنڈ کریں گے تمام مسلمان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر شفقت اس پر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے انڈورس کرتے ہیں۔ اس سے بڑی تو کوئی اللہ تعالیٰ کی کرامت کسی شخص کے اوپر نہیں ہو سکتی۔ تو کیا بریلوی دیوبندی ایک دوسروں کے بزرگوں کے حق میں ہونے والی کرامتیں مانیں گے؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ تو ہم کب کہہ رہے ہیں کرامتیں ختم ہو گئی ہیں؟ اگر آپ میں سننے کا حوصلہ ہے تو میرا یہ کلیم ہے کہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے یہ اس وقت دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ کی چند بڑی کرامات میں سے کوئی کرامت آپ نے دیکھنی ہے جو اپنے بندوں پر کی گئی ہے تو ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے، اور اس میں میں سنگل آؤٹ صرف اپنے آپ کو نہیں کروں گا، میرے تمام سٹوڈنٹس بھی اس میں شامل ہیں، خواہ میلز ہوں فیمیلز ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1400 سال دور ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس دور میں اسی دین کو دوبارہ سے زندہ کیا ہے جو قرآن و سنت کی فارم میں نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر امت کے حوالے کیا۔ غدیر خم کی جو آپ علیہ السلام کی وصیت تھی، قرآن اور اہل البیت، تو الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے قرآن کی توحید بھی بیان ہو رہی ہے، سنت کا پرچار بھی ہو رہا ہے، اہل البیت علیہ السلام کا دفاع بھی ہو رہا ہے، اور زیرو ٹالرنس ہے ہر معاملے کے اندر۔ خلفۂ راشدین کا، صحابہ کرام کا، جو نبی علیہ السلام کے جانثار تھے، ان کا تعارف جس طریقے سے ہمارے پلیٹ فارم سے ہوا ہے اللہ کے فضل سے،
ہماری قیامت والے دن نجات کے لیے وہی خدمات کافی ہیں، اور توحید کو جس طریقے سے اسٹیبلش کیا گیا، اہل البیت کا دفاع کیا گیا، سیدنا حسین ابن علی اور سیدنا علی بن ابی طالب علیہم السلام اجمعین کا دفاع جس طریقے سے کیا گیا، الحمدللہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو ہمارا یہ پلیٹ فارم بھی اللہ تعالیٰ کی کرامت ہے۔ لیکن اب بریلوی دیوبندی اہل حدیث کیا ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ انہیں کہیں جی اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ تمہارے پچھلے 1000 سال کے بزرگ 10 سے 12 سال کے اندر فیل ہو گئے، اس کرامت کا سامنا ہی نہیں کر سکے، جبکہ لاکھوں ان کے چاہنے والے علماء اور بزرگوں کے پیروکار کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں، اس کے باوجود ایک پلیٹ فارم کے آگے فیل ہے۔ تو یہ بہت بڑی کرامت ہے۔ اب آ جائیں اس کرامت کی طرف جو فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی کرامت ہے۔ جس طرح کے انبیاء کرام علیہ السلام کے حق میں اللہ تعالیٰ کی وہ کرامتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے ہم معجزے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ معجزہ کی ٹرم قرآن و سنت میں نہیں آئی ہے، یہ علم الکلام کی ایک ٹرم ہے۔ قرآن و سنت میں معجزے کے لیے جو ٹرم آئی ہے وہ آئی ہے آیتن، یا وقف کریں گے تو آیا۔ تو جو یہ آیا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جنہیں ہم معجزہ کہتے ہیں، عقل کو عاجز کر دینے والی چیزیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا عصا کو پھینکنا اور وہ اژدہا بن جانا، عیسیٰ ابن مریم کا اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دینا، اور جو اندھے ہیں انہیں اللہ کے اذن سے بینائی دے دینا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے بارش کا نازل ہونا، آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا، اس قسم کی جتنی بھی کرامات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کی، جنہیں ہم معجزہ کہتے ہیں یا قرآن و سنت کی ٹرم میں آیتن کہتے ہیں، آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، تو وہ تو الحمدللہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور جب اللہ تعالیٰ نے چاہا ان سے ظہور ہوا۔ اس کا انکار کرنے والا تو کافر ہے، گمراہ نہیں ہے، بدعتی نہیں ہے، کافر ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا۔ یہی معجزات جب غیر انبیاء سے ظاہر ہوتے ہیں تو ہم انہیں کرامت کہتے ہیں۔ اور کرامات کے اوپر تو میں نے آج سے 10 سال پہلے 4 ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں، 1.5 گھنٹے کی، مسئلہ نمبر 131 ABCD، اور اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً میں نے کرامات کے اوپر تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں۔ کرامات کا کون منکر ہو سکتا ہے؟ وہی جو آیتن ہے، نشانی اللہ تعالیٰ کی، جب غیر انبیاء کے اوپر ظاہر ہوتی ہے تو اس کے لیے کرامت کی ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کا نظر کا جو دھوکہ ہے، جب وہ کسی کافر سے ظاہر ہوتا ہے اسے استدراج کہا جاتا ہے، الوژن کہہ لیں، نظر کا دھوکہ کہہ لیں، استدراج۔ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین جو جادوگر تھے، انہوں نے جو رسیاں پھینکی تو اس وقت تو پبلک کی مت تو انہوں نے مار دی نا وقتی طور پر، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ غالب ہوا، ادروائز تو انہوں نے بھی وہی کچھ کر کے دکھا دیا جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ دیا کہ ان کی لاٹھی سے جو اژدہا بنا، وہ سارے ان سانپوں کو، جو سانپ نظر آ رہے تھے حقیقتاً نہیں تھے، کیونکہ سورہ حج میں ہے کہ کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا، وہ رسیاں سانپ نظر آئیں نظر کے دھوکے کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے کہ وہ بھی خوف کھا گئے کہ یہ کیا ہوا، یہی کچھ تو میں نے کر کے دکھانا تھا۔ اب انہیں تو نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد اللہ نے کیا ڈیسیژن کرنا ہے، کہ وہ اژدہا جو ہے وہ ان ساری رسیوں کو کھا جائے گا، تو اسے استدراج کہا جاتا ہے۔ تو یہ کرامت ہو، استدراج ہو، یہ تو قیامت تک ظاہر ہے، جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے بندوں کے ذریعے اس کا ظہور فرما دیتا ہے، الحمدللہ۔ نبی الاسلام کے صحابہ کرام کے اوپر کرامات والا معاملہ ہوا، تابعین کے اوپر ہوا، تبع تابعین کے اوپر ہوا، قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ لیکن ہمارا جو اہل بدعت سے اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ کر کے کوئی دکھا سکتا ہے، تو بھائی کوئی کچھ نہیں کر کے دکھا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی کے لیے اس چیز کو ظاہر فرما دیتا ہے، کسی پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کرامت، اللہ کا کرم ہونا۔ تو جہاں تک تعلق ہے قرآن حکیم میں تخت بلقیس والا جو واقعہ آیا، یا اسی طریقے سے اصحاب الکاف کا 300 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، تو یہ ساری کرامات ہی تو آئی ہیں۔ لیکن ان کرامات کو ایکسٹراپولیٹ کر کے اپنے بابوں کے لیے کوئی چیز ثابت کرنا، یہاں سے ہمارا اختلاف شروع ہوتا ہے۔
کیونکہ اگر آپ اپنے بابوں سے ثابت کریں گے تو ہم کہیں گے کہ وہابیوں کے بابے نے یہ کر دکھایا، تو آپ فوراً کہہ دیں۔ اگر میں کہوں کہ کسی وہابیوں کے بابے نے تخت بلقیس کی طرح فلاں تخت غائب کیا، تو کیا بریلوی مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے نا۔ تو تم اگر اپنے کسی بابے کے لیے منوانا چاہتے ہو تو وہ اگر وہابی انکار کر دیتے ہیں تو اس میں تکلیف والی کون سی بات ہے؟ تم بھی تو نہیں مان رہے۔ تو اس کا پریکٹیکل حل یہ ہے کہ تخت بلقیس تو آیا، بالکل آیا، آپ بھی اپنے بزرگوں سے کہیں کہ وائٹ ہاؤس لا کے مرگلہ ہلز کے اوپر رکھتے ہیں اسلام آباد میں، اور پورے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کو بریلوی کر لیں آپ۔ بلکہ سب سے پہلے تو پریزیڈنٹ آف امریکہ بریلوی ہو جائیں گے کہ بھئی وائٹ ہاؤس جو ہے وہ پاکستان شفٹ ہو گیا ہے۔ تو آپ کو تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کر کے دکھائیں۔ آپ کر کے بھی نہ دکھائیں اور ہم سے ڈیمانڈ کریں کہ یہ سب کچھ ہم مان لیں، ہم نہیں مانیں گے جب تک آپ کر کے نہیں دکھائیں گے۔ ہاں جو ہوا وہ ہم مانتے ہیں۔ رہی آپ کے بابوں کی سٹوریاں، تو وہ ہم اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ بھئی وہ سٹوریاں جھوٹی کہانی ہیں۔ آپ بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے تھے کہ راوی کے پل کے اوپر آ کے وہ بم پکڑتے تھے 1965 میں۔ آپ انڈیا چلے جائیں، انہوں نے بھی اپنی دیویوں کے پکڑے ہوئے بم جو ہیں وہ میوزیم کے اندر سٹور کیے ہیں، وہ دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں 65 میں جب پاکستان نے بم پھینکے تو ہمارے بزرگان دین نے آگے پکڑ لیے، تو مانے نا۔ اور پھر مجھے بتائیے کہ 1965 میں آپ نے کہا کہ علی اجویری صاحب راوی کے پل پہ آ کے جو ہے وہ بم کیچ کرتے تھے۔ ایک بندہ قبر سے نکل کے اتنی دور ڈائیو لگاتا ہے اور وہ بم کیچ کر لیتا ہے، اور جب اس کے مزار کے اوپر بم پھاڑ کے جاتے ہیں 65 لوگ شہید ہوتے ہیں، اس وقت بابے کے ہاتھوں میں کیچ پکڑاتے ہیں، وہ اس سے ڈراپ ہو جاتا ہے۔ وہ بابا جو کل تک ڈائیو لگا کے اتنی دور سے پلوں سے جا کے کیچ پکڑتا تھا، جب اس کو سمپل ہاتھ میں کیچ دیا گیا ہے تو وہ ڈراپ ہو گیا۔ کیوں؟ اب ریٹائرمنٹ لے لیے بابوں نے۔ یہ سب جھوٹ ہے بھائی، ایسے نہیں ہوتا۔ نہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس طرح کے معاملات رکھے ہوئے ہیں کہ جب چاہے کوئی کر کے دکھا دے، اس طرح نہیں۔ صحابہ کرام کو اتنی قربانیوں سے جنگ یرموک، قادسیہ جو ہے وہ جیتنی پڑی۔ آپ کا کوئی بابا چلا جاتا تو نگاہ مار کے سب کچھ کر دیتا۔ آپ کے بابے جی نگاہ مار کے مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کے اوپر۔ ہم ایسے بزرگوں کو کیسے رسول اللہ کا امتی مان لیں کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں میں 10 سال تک حضور کے ساتھ رہا، میری عمر 10 سال تھی اور میری والدہ ام سنیم چھوڑ گئی نبی الاسلام کی خدمت میں۔ میں نبی الاسلام کو وضو کرواتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دیتا تھا۔ آپ مجھے کئی بار کام کے لیے بھیجتے لیکن میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا، بھول جاتا۔ لیکن 10 سالوں میں نبی الاسلام نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کیوں کیا، اور نہ کبھی یہ کہا کہ یہ کیوں نہیں کیا۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں۔ اب اس نبی کا ماننے والا ایک بابا بقول تمہارے عبد القادر جیلانی، وہ ہم تو کہتے ہیں عبد القادر جیلانی تو قیامت والے دن تمہارا گریبان پکڑیں گے کہ میری طرف جھوٹی باتیں منسوب کی، لیکن چونکہ ان کا دعویٰ ہے تو تمہارا بابا ایک مرید کو قبلہ رخ ٹوٹی لوٹے کی نہ کرنے کی وجہ سے نگاہ مار کے قتل کر رہا ہے، تو ہم تو ایسے شخص کو نبی الاسلام کا امتی یا ولی اللہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ تو نبی الاسلام کے طریقے کے اوپر ہی نہیں ہے۔ ان کا یہی دعویٰ تھا نا کہ بزرگان دین سنت پہ چلتے ہیں، تو یہ کون سی سنت ہے؟ لوٹے کی ٹوٹی کو قبلہ رخ رکھنا زیادہ سے زیادہ کوئی اپنا ذاتی شغف کہہ سکتا ہے، نہ یہ کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے۔ اور دوسرا، کیا ایک مستحب کام جسے آپ مستحب کہتے ہیں، فرض اور واجب بھی نہیں کہتے، اس کے چھوڑنے کے اوپر کیا اللہ اور اس کے رسول نے کبھی گرفت کی ہے؟ کسی کو قتل کرنا تو قرآن حکیم میں واضح ہے، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں، کہ 2 استثناء ہے، یا فساد فی الارض یا قتل کے بدلے قتل۔ اس کے سوا اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ تو تمہارے بقول تو عبد القادر جیلانی نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے، ان کے اوپر تو قتل کا مقدمہ چلنا چاہیے بقول تمہارے۔ اور اس سے حیران کن بات، وہ بیچارہ مرید تو اس لیے بیعت ہوا تھا عبد القادر جیلانی کا کہ وہ اپنی آخرت بچاتا۔ اس نے اپنی آخرت کیا بچانی تھی؟ بیچارہ وہ قتل بھی ہو گیا اور عبد القادر جیلانی کی آخرت بھی برباد کر دی، کیونکہ قتل کرنے والا مومن کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے، سورہ النساء میں آیا۔ تو آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنے کے سبب؟ تو یہ پوری پیری مریدی کا سسٹم بھی جو ہے کولیپس کر گیا، کہ ایک مرید ہوا اس لیے تھا کہ پیر کے ساتھ لگ کے اپنی آخرت بچائے گا۔ وہ آخرت کیا بچاتا؟ اپنی آخرت
بھی اس کی دنیا بھی گئی, آخرت بھی گئی, اور پیر کی بھی آخرت سال لے ڈوبا. یہ کرامت تو میں کہتا ہوں اس کی ہے, استدراج تو مرید کا ہے. کہ خود تو دنیا سے گیا, بابے کی تو آخرت بھی برباد کر دی, خود ہو سکتا ہے آخرت میں بچ جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قتل کے بدلے میں اس کی مظلومیت کا بدلہ دلوا دے اس کو, وہ بیچارہ بچ جائے, لیکن بابا تو گیا. اور یہ وہ چیز ہے جو آپ لوگ فخریہ بیان کرتے ہیں, آپ کے مفتیاء بیان کرتے ہیں, صرف وائزین نہیں. اور باقاعدہ مفتیاء, وہ ایک جو چھوٹو مفتی ہے جس نے چشتی رسول اللہ کے دفاع پہ مناظرہ کیا ہوا ہے, اس چھوٹو نے اس کا بھی دفاع کیا ہوا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے, تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا, تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. یہ چھوٹو آپ لوگوں کو لے ڈوبا ہے, اس نے باقاعدہ ویڈیو میں دفاع کیا اس کا. اور جو ان چھوٹوؤں کا سب سے بڑا ہے الیاس قادری باپا جانی, اس نے تو ریٹن میں یہ واقعہ لکھا ہے. جنات کا بادشاہ ایک ان کا پمفلٹ ہے, ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے, اس میں انہوں نے وہ چینی جن والا واقعہ بھی لکھا ہوا ہے. تو اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے عبد القادر جیلانی والا واقعہ. یہ تو میں آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں. ہمارے نزدیک تو تصوف کی ساری تعلیمات, ایون جو انہوں نے قرآن و حدیث بھی کوٹ کیے ہوئے ہیں نا, وہ بھی انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر کے اپنی مرضی کے رزلٹ نکالے ہوئے ہیں. ہم تو ان کی کتابوں سے قرآن اور حدیث کی تشریح بھی پڑھنے کے حق میں نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے بالکل اس کو بھی بگاڑ کے پیش کیا. تو کرامت کو ہم مانتے ہیں, قیامت تک جاری ہے. اللہ کا شکر ہے, یہ کرامت ہے. دیکھیں میں لائیو آپ لوگوں سے مخاطب ہوں, یہ کرامت ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی کرامت کر دی ہے کہ دنیا میں کونے کونے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ رہے ہیں. اور آپ کے بزرگوں سے تو لوگ ملتے تھے, ان کے پاس بیٹھتے تھے تو کچھ وہ صوفی بنتے تھے. وہ کرامت دیکھیں, ایک بندہ اکیلا جیلم میں بیٹھا ہوا ہے اپنے پلیٹ فارم پہ, اور انہی بابوں کے ماننے والے اپنے بابوں کو چھوڑ کے اس شخص کے ساتھ جڑ رہے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اپنے ساتھ بھی نہیں جوڑا, میں بھی آپ سب کی طرح اپنی آخرت کی فکر میں ہوں. مجھے بھی اتنی ہی اپنی آخرت کی فکر ہے جتنی آپ کو اپنی آخرت کی فکر ہے. تو اللہ کا شکر ہے, اس وقت ہمارے پلیٹ فارم سے بڑی کون سی کرامت ہوگی. تو میں نے کیوں کرامت کا انکار کرنا ہے, میں نے گمراہ ہونا ہے کرامت کا انکار کر کے. ہمیں اختلاف یہ ہے کہ جو آپ نے ما فوق الفطرت, جو فزیکل فینومین آف نیچر کو توڑنے والے واقعات اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم کیے ہوئے ہیں, وہ ان بزرگوں سے ثابت ہی نہیں ہے. اور معذرت کے ساتھ اکثر جو آپ نے چیزیں ان سے ثابت بھی کی ہوئی ہیں وہ سب کی سب فراڈ, خلاف شریعت ہیں, ان کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یار جب آپ کہیں گے کہ بہاؤاللہ نقشبند جو ہے وہ مریدیوں کو کیچ کرتا تھا, تو چبارے سے چل پڑی اور میں مینارے سے چل پڑا, میں بخارے سے چل پڑا اور تو مینارے سے چل پڑی, اور مریدنی کو کیچ کر کے دیکھے ثاقب رضا مصطفی صاحب یہ سنا رہے ہیں, کتنے ذمہ دار عالم ہیں, اور کس قسم کا بےہودہ واقعہ سنا رہے ہیں کرامت کے نام کے اوپر. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھی انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا, اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے, جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا, وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا, شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقشبند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی, حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو آج چبارہ آمدی من آج بخارا آمدم, تو چبارے سے چل پڑی تھی, میں بخارے سے چل. جبکہ بخاری مسلم میں ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی نامحرم عورت کو بیعت کے لیے بھی ہاتھ نہیں لگایا. تو یہ کون سے بہاؤاللہ نقشبند جو ہیں وہ قرآن و سنت پہ چل رہے تھے کہ وہ مریدیوں کو کیچ کرتے تھے آ کے. تو یہ سب کا سب آپ لوگوں کا ایک سارے کے سارے معاملات بےہودگی کے اوپر, فراڈ کے اوپر چل رہے ہیں. اور عنقریب میرا ایک ویڈیو اپلوڈ ہونے والی ہے, 8 بزرگوں کی 8 جھوٹی کہانیاں, جس میں میں نے یہ ساری کہانیاں ایک جگہ جمع کر دی ہوئی ہیں. 8 بزرگوں کی
8 جھوٹی کہانیاں. تو وہ انشاءاللہ تعالی کچھ عرصے میں ہمارے آفیشیل چینل سے اپلوڈ ہو جائے گا, وہ آپ دیکھیں. تو کرامت کا کوئی انکار ہی نہیں ہے. ہم اس طرح کی خلاف شرع قسم کی چیزیں جنہیں آپ کرامت کا نام دیتے ہیں, ہم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں. بالکل جھوٹ کے اوپر, فراڈ کے اوپر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے شریر لوگوں کے شر سے بچائے اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی نیکسٹ.